اب اگر کوئی شخص انبیاء کو نکال کے ڈائریکٹ اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرے گا وہ پھر شیطانی توحید پہ پہنچے گا، رحمانی توحید پہ نہیں پہنچے گا، کیونکہ رول ماڈل تو انبیاء ہیں۔ اسی لیے صوفیاء ٹھوکر کیوں کھا جاتے ہیں؟ وہ عشق، وجدان، اس کی بنیاد پہ ہر چیز جو ان کو اچھی لگتی ہے نا اللہ کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں، اور پھر جھوٹے واقعات بھی مثلا مولانا روم میں لکھے ہیں۔ وہ جی ایک شخص تھا، وہ کہنے لگا اے اللہ تو میرے پاس آئے، میں تجھے کنگھی کروں، تجھے نہلاؤں دھلاؤں۔ حضرت موسیٰ وہاں سے گزرے، انہوں نے اس کو ڈانٹا اور سمجھایا کہ بھئی اللہ کی یہ کوالٹیز نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ موسیٰ سے ناراض ہو گیا، تو نے میرا بندہ ناراض کرتا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اور کیا کرتے ہیں؟ موسیٰ کی تو ڈیوٹی یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کو بتائے کہ اللہ کی صفات کیا ہے۔ ان نانگے پیروں نے انبیاء کو سکھانا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں، یہ واقعات بیان کر کے انبیاء کی توہین یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ان نانگوں کی وجہ سے اللہ نے انبیاء کو ڈانٹنا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ انبیاء پہ آپ نہیں الزام لگا رہے، انبیاء کے استاد پہ لگا رہے ہیں کہ ان کا نعوذ باللہ اتنا نالائق شاگرد ہے کہ اس کو تو نہیں دین پتا، ایک ننگا وہ اس کو دین سکھا رہا ہے۔ اور انبیاء کا استاد کون ہے؟ اللہ۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے عشق، اور اس میں یہ انبیاء کو نکالے ہوئے ہیں۔ جتنے گمراہ فرقے ہیں آپ ان کے اندر کامن چیز دیکھیں گے، وہ نبیوں کو نکال کے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جب نبیوں کو نکالیں گے تو گیپ تو فیل کرنا ہوگا نا، وہ بابے ڈال لیتے ہیں بیچ میں، اور میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں بابے پکڑ کے نکالوں۔ بابے نکلتے ہیں تو پھر اس کی تعلیمات آ جاتی ہیں جس کی قبر مدینے میں ہے، ٹھیک ہے۔ میرا بابوں سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، ہم چونکہ نبیوں کے دین کے سپاہی ہیں، ہم کسی بابے کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس شخصیت کے دین کو ملائن کرنے کی کوشش کرے جس کو اللہ نے ہمارا رہنما بنا کے بھیجا ہے۔ باقی تو ہم سب فالوور ہیں، بابا بھی فالوور ہے، صحابی بھی فالوور ہے، اہل بیت بھی فالوور ہیں۔ امام جو ہے وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم کسی شخص کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ رسول اللہ کے دین کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ کوئی شخص ہم پہ اگر دھونس ڈالتا ہے تو کس کی دھونس ڈالتا ہے؟ کوئی بڑا بزرگ دھونس کس چیز کی ڈالتا ہے کہ میں تمہارا دینی پیشوا ہوں، تم میری بات مانو۔ لیکن تم اگر دینی پیشوا ایسے ہو کہ تم وہ دین بتا رہے ہو کہ جس دین کے اوپر تم نے عزت اویل کی، اس دین کو ہم تک پہنچانے والی شخصیت تو بالکل کوئی اور بات کرتی ہے، تو تیری عزت میں کیوں کروں؟ تیری عزت تو اس دن تک تھی جس دن تک تو نبی علیہ السلام کا دین ہم تک پہنچا رہا تھا۔ جب تو نے اپنا سیلف میڈ دین ہمیں پہنچایا تو تیری عزت بھی ختم، تو غدار ہے۔ اور غدار جو ہوتے ہیں نا کسی بھی نیشن میں، ان کی سزا کیا ہوتی ہے؟ ان کا علمی قتل کر دیا۔ ان کے لیے تو ہم یہ استعمال کریں گے نا، یہ نہ کوئی ان کے اوپر کلمہ حق بلند کر دے تو میرے متھے لگ جان۔ علمی قتل، علمی قتل یہ ہے کہ ان کی چیزیں، ان کی انجینئرنگ کرنی شروع کریں کہ یہ بابا یہ کہہ رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے، یہ دعویٰ کر رہا ہے، حدیث یہ کہہ رہی ہے، یہ یوں ہو رہا ہے، یہ علمی قتل ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں فزیکل قتل کیا ہوا بندے کے تو چانس ہیں کہ اسے دجال کبھی زندہ کر لے تھوڑی دیر کے لیے۔ علمی طور پہ جو قتل ہو جائے نا، ٹھیک ہے نا، وہ قرآن میں بھی آیا سورہ انفال میں کہ جو ہلاک ہوا دلیل سے ہلاک ہوا، اور جو زندہ ہوا دلیل سے زندہ ہوا۔ سر جو دلیل سے زندہ ہوتا ہے اسے مر کے بھی موت نہیں آتی، اور جو علم سے ہلاک ہوتا ہے وہ زندہ چلتے پھرتے ہوئے بھی ایک زندہ لاش ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد علمی دلائل نہیں ہوتے۔ یہ زندہ لاشیں ہیں نا، آج ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ دیکھیں وہ بچے جو کل تک ان کے سامنے اونچا سانس نہیں لیتے تھے، آج ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس سے بڑی ذلت انہوں نے زندگی میں کبھی سوچی تھی؟ تو یہ علمی لاشیں ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، بلکہ غیر علمی لاشیں۔